والسلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بنی، لیکن ایسا اژدہا بنا کہ ان کے سارے سانپ کھا گئی، ان کے سارے بڑے سانپ کھا گئی۔ وہ جادوگر اپنے فن میں ماہر تھے، سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، فوراً ایمان لے کے آ گئے۔ آدمی ناواقف ہو، حق سامنے آ جائے، قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آدمی ضدی اور عنادی ہو، حق سامنے آ جائے تب بھی قبول نہیں کرتا۔ جادوگر ناواقف تھے، حق سامنے آ گیا، سمجھ گئے اللہ کا نبی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ایمان لے آئے۔ اور جب ایمان لے کے آ گئے تو فرعون نے کہا تم سب کی آپس میں طے شدہ یہ سارا پلان ہے، تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے حکمران بن جاؤ، اس زمین کے حکمران بن جاؤ، تم دونوں کا یہ طے شدہ پروگرام ہے، تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے حکمران بن جاؤ، اور تمہیں جانتے ہو تمہیں اس کی سزا کیا ملے گی، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ جادوگر سبحان اللہ، اللہ نے ایسا ایمان نصیب فرمایا تھا، کہنے لگے اگر ہماری جان چلی بھی گئی تو کیا ہوا، اللہ کے پاس ہی جائیں گے نا، گھاٹے کا سودا تھوڑی ہے۔ ایسے انہیں اللہ نے ایمان پر استقامت نصیب فرمائی اور اللہ سے فریاد کی اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو جب ان کے ذریعے دعوت دی، لیکن فرعون بار بار انکار کرتا رہا، تو فرعونیوں پر مختلف قسم کے عذاب آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، خون کا عذاب آیا، پانی مٹکوں میں ہو، تالابوں میں ہو، ٹینکیوں میں ہو، سب خون بن گیا۔ ایسی ایسی چیزیں آئیں، عذاب ایسے آئے کہ سارے کے سارے کھیت ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا اللہ اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے تو ہم آپ کو پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو جہاں آپ چاہیں گے لے کے جانا ہم روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، پھر ایمان نہ لائے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، اور ایک جگہ پہنچے تو اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہ اب یہ قوم آزاد ہو چکی ہے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے دستور چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پہ بلایا، وہاں 40 دن تک رکھا اور پھر تورات دی۔ لیکن جب تورات واپس لے کر آئے تو قوم کا حال دیکھا، قوم ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی، ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوئی، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس قوم کی مذمت فرمائی کہ بہت جلدی پھسل جایا کرتے، بہت بڑی نشکری کرنے والے تھے، بہت جلدی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے تھے بنی اسرائیل۔ اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اگر رسول کی اطاعت کرو گے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت میں پھر اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس قوم پر جو اللہ کے احسانات ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پتھر کے اندر سے چشمے جاری کر دیے اور ایک صاحبان بادل کی شکل میں کر دیا جس سے ان کو سایہ ملا، لیکن یہ قوم بار بار ناشکری کرتی رہی، پھر اللہ رب العزت نے سزا دی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دی۔ چند دن تک زندہ رہے، پھر یہ سارے کے سارے مر گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک شخص تھا بلم بن بعورہ، یہ ایک منافق قسم کا آدمی تھا۔ پہلے اس کے پاس علم بہت تھا، لیکن اس نے علم کو اپنی دنیا کی خاطر بیچ ڈالا، تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جس علم میں عمل نہ ہو اور جس علم میں تقوی نہ ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کافر حیوانوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، سمجھتے بوجھتے نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھتے۔ پھر آپ علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے ساری مخلوق پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ جن کو تم پوجا کرتے ہو اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، نہ تو وہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں،
اور نہیں تمہارے حاجت روا ہیں اور نہیں وہ تمہارے مشکل کشاں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر ان کو شیطان اثر انداز بھی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن جب بھی سنو ادب کے ساتھ سنو، احترام کے ساتھ سنو۔ اگر قرآن ادب اور احترام کے ساتھ سنو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پہ پڑے گا۔ پھر اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری ہی اللہ کے ہاں جسے کہیں کہ بڑا انعام، اور اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت زندگی اپنی فرما برداری اور اپنی اطاعت والی نصیب فرمائے۔